السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے والی آیت جو تھی وہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ یعنی مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہی ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ اور پچھلی آیات جن کا ترجمہ کل آپ نے کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تقابل پیش کیا اور فرمایا کہ یعنی کہ یہ انسان کے اختیار پر ہے کہ وہ کس زندگی کو منتخب کرتا ہے اور کس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج بھی رکوع کا آغاز مثال کے ذریعے سمجھانے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، جیسا کہ پانی ہو، یعنی دنیا کی زندگی کو پانی سے مثال دی گئی۔ انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط، اور رل مل گئی، بھی ساتھ اس کے، اختلاط ہوتا ہے مل جل جانا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل گئی، نبات الارض، یعنی بھی اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، فاصبح، تو وہ ہو گئی، حشیمن، چورا چورا۔ حشمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاشم کو بھی ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا نا کہ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں شوربے میں ڈبو کر حاجیوں کے لیے کھانا فراہم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب سوکھی روٹی کو جب توڑا جاتا ہے نا تو زیادہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اب اس کو ہم پورا دیکھیں گے کہ جیسے زمین کی نباتات ہے وہ جب سوکھتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ تذروہ الریاح، اڑاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، یعنی ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں۔ مکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی شعین، اوپر ہر چیز کے، مقتدرہ، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے دنیا کی زندگی کی مثال کو پانی کی طرح، پانی کی مثال سے تشبیہ دے کر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے کیا ہوتا ہے جب زمین پر پانی آتا ہے تو زمین کی نباتات گھنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے جوبن پر آتی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہی نباتات ایسا بھس بن جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ تو زندگی کے مراحل جو ہیں وہ ان کی دنیا کی زندگی کی مثال نباتات سے ہی دی گئی ہے، یعنی اس لیے کہ اس کی سب کو سمجھ آ جاتی ہے، یعنی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہونے والی ہوتی ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممالک جہاں پر 4 طرح کے موسم آتے ہیں وہاں پر تو ہر 4 مہینے بعد انسان اس کا تجربہ کرتا ہے، اور ایسے ممالک جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم سال میں 2 موسم تو ایسے دیکھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہی ہے کہ پانی پڑتا ہے اور موسم جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے تو زمین سے نباتات اگنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر وہ نباتات جن کو آپ خود پانی دے کر نہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ جو کہ آپ اس کو پانی دیتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جس پر آسمان سے پانی برستا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آسمان سے جب پانی برستا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ پودوں کو یعنی اوپر تک، اور اگر بڑے بڑے درخت ہوں تو سارے کے سارے سیراب ہو جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر اٹھتی ہے، اور ہم جیسوں کی تو اٹھتی ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں جب ہم برف اور خشکی اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہی بہار کا موسم آتا ہے تو ہر چیز جیسے جوبن پر آ جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر اس کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کی مثال کو بھی لیتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے زمین پر بارش برسنے سے نباتات اگاتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، جوبن پر آتی ہے، ہر ایک کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ ایک عروج تک پہنچتی ہے نا تو اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زرد کے علاوہ جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پتوں کے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی پتے ہیں کہ پھر زمین پر آتے ہیں، پیروں پر آتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہ یعنی وہ بہار جو درختوں پر ہوتی ہے وہ زمین پر یعنی ٹکڑوں کی صورت میں بکھری ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر درختوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان پر کبھی دوبارہ بہار آئے گی نہیں، یعنی ان کا انحطاط یا زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔
پھر وہ فصلیں، اور اگر ان کو فصلوں پر دیکھا جائے تو فصلیں کاٹ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، جو پیداوار انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ انسان لے لیتا ہے، اور باقی جو سوکھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پر سروٹس ہوتے ہیں، یعنی خشک جو بعد میں فصلیں بچ جاتی ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ اگلی پیداوار کے لیے جگہ صاف کر دی جائے۔ اور پھر یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ شہری علاقوں میں رہتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے گھروں میں جب آپ صفائی کرتے ہیں تو کوڑا براؤن نہیں ہوتا، یعنی اس میں کالا کوڑا بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہوائیں اس کو اڑا کر، اس جلے ہوئے ذرات کو اڑا کر اپنے گھر، آپ کے گھروں تک لے آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہم اپنے ملکوں میں بھی، یہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کرتے ہوں، تو ہوائیں ان کے ذروں اور ریزوں کو اڑائے پھرتی ہیں، یعنی یہ انجام ہے، یعنی وہ جوبن اور وہ جو سرور ہے جو انسان ان کو دیکھ کر اٹھاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پر جوانی آتی ہے، وہ قوت پکڑتا ہے، اس وقت اس کو سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے، توانائی ہوتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ جس عمر میں ہم ہیں، لائک اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی 50 کو کراس کر چکا ہے، تو اگر آپ 20-30s میں ہیں تو جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اگر آپ ارد گرد والوں کو، اپنے بوڑھوں کو بتائیں تو سم ٹائمز آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا بوڑھی روح ہیں، ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں اٹریکٹ کر رہی، اس لیے کہ ان کے قوا اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتے۔ لیکن جوانی میں جب جسمانی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو آپ جب ان پرکشش چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ان میں لگتا ہے اور آپ ان میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک صورتحال آتی ہے کہ مقررہ حد تک جا کر آپ کا اپنا بدن انحطاط کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر اچھی سے اچھی غذائیں بھی کھائیں تو نہ تو آپ کا جسم بڑھتا ہے اور نہ ہی آپ اپنے زوال کو روک سکتے ہیں، یعنی ہم میں سے کون ہے جو اپنے بڑھاپے پر قابو پا سکے، کیونکہ ہر چیز کا طے شدہ اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، تو کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نباتات سے مثال دے کے سمجھایا گیا کہ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ فنا بھی ضرور ہوگی۔ تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ مال و دولت یا اس دنیا کی زندگی پر انسان گھمنڈ نہ کرے یا اسی میں نہ رہ جائے، بلکہ اپنی اخروی زندگی جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، جیسے اوپر آیا تھا نا، وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس کے لیے انسان تیاری کرے۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یعنی جب ہم جوانی پر ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ اللہ ہی کی دین ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے کہ جو نعمتیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں وہ ان کا کریڈٹ خود ہی وہ دے رہا ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اختیار اور قدرت تو اس کی جوانی میں بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو اس سے وہ یہ نعمتیں چھین لے، لیکن اس کے بعد جب انحطاط ہوتا ہے، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت اس کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ چاہنے کے باوجود بھی، اور سم ٹائم اس کے پاس نعمتیں ہوتی بھی ہیں تو وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جسمانی قوا اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی قدرت ہے، جو بھی انسان کو ملتا ہے اس کو اچھا ملتا ہے، برا ملتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اصل میں تو انسان کے اختیار کی آزادی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اگر تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اس آیت میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی میاں بیوی، تو اس کے بعد ان سے نسلیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کے بچے ہوتے ہیں، انسان اس میں بڑا سرور محسوس کرتا ہے نا کہ میری اتنی اولاد ہے، فلاں اولاد یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور پھر ان کے اگر آگے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی گھر جو 3-4 کمروں کا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر کسی کپل کے بیٹے ہی ہوں اور ان کی شادیاں ہو جائیں اور آگے بچے ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی گھر جو 2 لوگوں کے لیے بہت کھلا تھا اب تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے، پھر ہر بچے کے لیے الگ الگ کمرے کا وہ سوچتا ہے، اور پھر اگر وہ ان کی شادیاں کر دیتا ہے اور آگے بچے ہوتے ہیں تو یعنی بعض اوقات یعنی کچھ لوگ اتنی عمر دیے جاتے ہیں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں بھی اپنے بچوں کے بچے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ اب تو خیر اس طرح خال خال ہی نظر آتا ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ یعنی 10s کی تعداد میں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، صحیح ہے۔
لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ گھر جو آپ نے بڑی محنت سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کو پسند نہیں آتے ہیں، اس میں رکھی ہوئی چیزیں ان کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بے معنی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے وہ ان گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ کہیں اور اڑان بھر جاتے ہیں، اور وہی گھر جو کہ کسی زمانے میں بہت ہنستے بستے اور یعنی تنگ پڑنا شروع ہو جاتے تھے لوگوں کے آنے سے، وہ خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر خاص طور پر اگر ان میں سے جو نیوکرل سیل ہے نا، یعنی کہ ان کی جو اکائی ہے جس نے ان کو باندھا ہوتا ہے، ماں یا باپ، اگر وہ فوت ہو جائے، اور خاص طور پر اگر باپ فوت ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گھر بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خال خال ہی ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے یعنی ماں باپ میں سے ایک فرد باقی بچ گیا تو کوئی اس سے ملنے کے لیے آئے، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح اگر ماں نے باندھا ہوا ہے، بچوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بچے ماں کی طرف آتے تھے، اب ماں فوت ہو گئی ہے، باپ کو کوئی مشکل سے ہی پوچھنے آتے ہیں، اور اگر ماں باپ ختم ہو جائیں تو وہی گھر بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی مثال ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں پر ہم جا کر رہتے ہیں، لیکن ہم خود جوانی میں ہوتے ہیں، تو ہم مشکل سے ہی سوچتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ وقت آئے گا، ایسا وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کو اسی دنیا میں بدل کر اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کر لے۔ اگلی آیت میں فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت زینت ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیرن، بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیرن عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب کمپیریزن دے دیا گیا کہ دنیا کی زندگی جو بڑی جوبن والی ہے، بڑی اس میں راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس میں مال اور بیٹے انسان کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ بیٹوں کی سے محبت جو ان سے وہ انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور بعض اوقات تو انسان یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہوں، جیسے ہم زمانہ جاہلیت میں دیکھتے ہیں۔ تو انسان مال اور بیٹوں کو دنیا کی زینت سمجھتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برعکس جو یہ تو باقی نہیں رہیں گی، الا یہ کہ آپ نے اس کو آخرت کے لیے لگا دیا ہو، لیکن اللہ کے ہاں جو باقی رہنے والا ہے وہ دراصل باقیات الصالحات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مال اور بیٹے اور دولت یہ دنیا کی زندگی میں ضرورت کے لیے انسان کو دیے گئے ہیں، اس کی دلچسپی کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن ان پر ایسا فریفتہ نہ ہو جائے انسان کہ اللہ تعالیٰ کو اور اپنی آخرت کی زندگی کو ہی بھول جائے، ٹھیک ہے؟ اور انہی چیزوں پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے، بلکہ اسے ایسی چیزوں پر امید رکھنی چاہیے اور آخرت کے ہمیشہ کے ثواب پر نظر رکھنی چاہیے، جو فنا ہونے والی نہیں ہیں بلکہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہ اس کے نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات ہیں، ان کا بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا اور ان پر توقع بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو باقیات الصالحات ہیں یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ توفیق دیں کہ ہم اپنی توانائیاں باقیات الصالحات میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر تو صرف تسبیح بتائی گئی ہے نا، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے اعمال صالح اس میں باقیات الصالحات میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے یہ وہ نیکیاں ہیں، وہ باقی رہنے والے اعمال ہیں جو انسان بالکل لیسٹ ایفرٹ کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے نہ تو اس کو مال چاہیے کہ بڑے بڑے صدقات کرے، نہ اس کو بہت زیادہ توانائی یا قابلیت چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے سوشل ورک کے کام کرے، اور نہ ہی ان کے لیے بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے قربانی دے کر کچھ وقت آخرت کے لیے باقیات الصالحات کو سمیٹنے میں لگائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل لیسٹ درجے پر نا کہ یعنی ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، الحمد للہ تملا المیزان، الحمد للہ تو ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے، ولا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر کسی شخص کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور وہ گھبرا رہا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مقابل اس کا خلوص نیت سے پڑھا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ جو ایک کاغذ کے پرزے پر ہوگا، جب اس کو میزان عمل میں گناہوں کے مقابل ڈالیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس کو ورتھ نہیں کرتے کہ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ ہمیں آخرت میں
یعنی باقی رہنے والا ہے اور ابدی زندگی میں بہترین نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بہت گناہ کرتا رہے اور اس کلمے پر تکیہ لگا کے بیٹھ جائے۔ باقیات و صالحات وہی باقی رہنے والی ہیں جو جس کے ساتھ ایمان ہو، ٹھیک ہے؟ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے صالحات بھی ہونے چاہیے، اعمال بھی ہونے چاہیے۔ اور عمل میں آپ یہ دیکھیں کہ عمل میں یہ نہیں ہے کہ انسان سستی کرتا رہے اور کسی جگہ پر بیٹھا یہ سوچتا رہے کہ بس چلو میں یہ تسبیحات ہی کرتا رہوں، بلکہ جو بھی اس کی توفیق میں ہے وہ بھی کرے۔ پھر واللہ اکبر یعنی تکبیر کہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو روزانہ اس کی کم از کم ایک تسبیح ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باقیات و صالحات ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے نیک اعمال ہیں جن کی انسان دنیا میں داغ بیل ڈال جاتا ہے کہ بعد میں مدتوں لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ اس کو پہنچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے، یا کوئی دینی مدرسہ قائم کر جاتا ہے کہ جب تک اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کو حصہ رسدی پہنچتا رہتا ہے، یا کوئی سوشل ورک کا یعنی رفاع عامہ کا کام کر جائے، کنواں یا سرائے بنا جائے، ہسپتال یا باغ یا کوئی اور چیز عام لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر جائے، تو یہی چیزیں اس لائق ہیں کہ جن میں انسان کو اپنی کوششیں صرف کرنی چاہیے، دنیا کی فانی چیزوں میں مستغرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان دین کا علم حاصل کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یوزلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جس دوڑ میں دوسرے لگے ہوئے نا، ہم ان کے پیچھے اسی طرح ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، جیسے میں نے ابھی گنوائے ہیں جو سوشل ورک کے کام ہیں، مثلاً کنواں کھدوانا، یعنی چلو کسی جگہ پہ ٹیوب ویل لگوا دینا۔ جیسے آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو بہت سے ایسے گرم ممالک ہیں جہاں پر ٹھنڈا پانی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح کسی کے لیے ہاسٹل تعمیر کر دینا، کوئی ہسپتال بنا جانا، کوئی باغ۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بڑے بڑے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم اپنے سرمایے کو لگاتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، ہم اپنا سرمایہ دکھاوے، بناوٹ اور ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دوسروں کو جیسے ابھی آیا نا کہ دنیا کی زندگی کی رونق، ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سا مال ہم اپنی اولاد کے لیے صرف کر دیتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی کچھ سرمایہ اکٹھا نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی طرح اپنے مال کو ہم بناوٹ اور دکھاوے کے لیے کہاں لگاتے ہیں؟ بڑے بڑے فنکشنز میں، کوئی بیاہ شادی ہے یا کوئی بھی ایسا چیز ہے، اس میں انسان مشکل سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس پر شریعت کی مہر ہے یا نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ الاؤ بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے، صرف دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہم مہنگے مہنگے لباس بناتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے تقریبات میں ہوتے ہیں، اب مہنگے مہنگے ہالز بک کرتے ہیں، ان کی ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ انسان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ باقیات و صالحات نہیں ہیں، یہ ضیاء ہے جو ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ باشعور ہوتا ہے، وہ اسی مال سے جو کسی دوسرے کو بھی ملا ہوا ہے اور وہ اس کو اسراف میں ضائع کر رہا ہے، وہ اسی مال سے، اسی وقت سے، انہی صلاحیتوں سے اپنی آخرت کے لیے بہت ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن، اچھا یہاں پر پچھلی آیت میں جو باقیات الصالحات آئے ہیں اس میں نے کچھ اعمال لکھے ہیں، اس میں تمام طرح کے واجب، مستحب اعمال آ جاتے ہیں، حقوق اللہ سے متعلق جو حقوق ہیں، حقوق العباد سے، اسی طرح ہمارے جو فرائض ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اور پھر اس کے علاوہ یعنی روزہ اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ لا الہ تو ظاہر ہے جب یعنی شہادہ جو ہے آئے گا ہی، جب باقیات الصالحات کی جو بنیاد ہے وہ تو ہے ہی ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ عمرہ کرنا، صدقات کرنا، تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر، تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے نا جو ابھی میں نے پڑھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اسی طرح سے قرات کرنا، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو بھی کام ہیں وہ سارے اس میں باقیات الصالحات میں آتے ہیں۔ طلب علم بھی اسی میں شامل ہے، علم کا حاصل کرنا، یہ جو آپ اس میں بیٹھے ہوئے نا اس مجلس میں، یہ بھی عبادت ہے، تو اس کو بھی عبادت سمجھ کے کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یا دوسروں کے کہنے میں شک میں پڑتے ہیں کہ لو میں اتنے پورے گھنٹے میں جو میں نے لیکچر سنا میں 100 نفل پڑھ لیتی،
نہیں، یہ جو تم علم سیکھ رہے ہو نا، اور اس کے ذریعے سے جو تم باقیات الصالحات سیکھ رہے ہو، اور جو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس سے تم دوسروں کی مدد کرو گے کہ ان کو بھی باقیات الصالحات کی طرف لاؤ، تو یہ تمہارا عمل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی انسان جتنی وہ انرجی اپنی صرف کر کے اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، یہ سب کچھ نیکیوں میں شامل ہوگا۔ اسی طرح صلۃ الرحمی یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، بر الوالدین ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور قیام بحق زوجات و ممالک اور حیوانات بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے جو تمہارے غلام ہیں، بچوں کے، اور ایون یہ کہ حیوانات کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں کیا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ یعنی مومن کا تو یہ حال ہے کہ وہ تو ذبح کرتا ہے تو بھی احسان کے ساتھ، کہ چھری کو تیز کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کیا ہے، باقیات الصالحات میں آتا ہے۔ یعنی مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت شعور کی زندگی بسر کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، کہ میرا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اسی طرح جب نہی عن المنکر ہے تو خود بھی منکرات سے رکنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کے لیے نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھو گے زمین کو، بارزہ کھلی پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم، تو پھر نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے۔ غدرہ کا مطلب ہوتا ہے نا، غدر یعنی دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی۔ یعنی اب قیامت کے دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کے بارے میں سوچو اور عبرت حاصل کرو کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے، سبحان اللہ، یعنی پہاڑ چلتے پھریں گے۔ یہ زمین کی سب سے سخت ٹھوس چیز ہے جن سے زمین کو متوازن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونکا گیا ہے، کیلوں کی طرح، تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے اور اس پر تم اطمینان سے زندگی بسر کر سکو۔ تو قیامت والے دن انہی پہاڑوں کو، جو سب سے سخت ترین چیزیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا قانون زوال ان پر جاری و ساری ہوگا، تو یعنی کہ پورے پہاڑ، آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ جتنا زمین پر نظر آتا ہے اتنا ہی وہ نیچے، جیسے کیل ٹھونکا جاتا ہے نا، اسی طرح وہ نیچے ہوتا ہے۔ تو زمین کی تہ سے ان کو نکال کے ان کو چلانا، سبحان اللہ، یہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں، اور زمین کے سب نشیب و فراز ہموار ہو جائیں گے، زمین کھلی پڑی ہوئی ہوگی، بارزہ ہوگی، بالکل چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی۔ تو یہی دراصل یوم حشر ہوگا، وحشرناہم، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور پھر ان میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں، یعنی کوئی متنفس اس حشر سے بچ نہ سکے گا۔ جو بھی سانس لینے والا ہے سب اس دن دوبارہ زندگی دے کر وہاں پر سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے کی تکلیف سے، رسوائی سے بچائے ہمیں، آمین۔ وَأُرِدُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، عرض کیے جائیں گے۔ عرضہ ہوتا ہے نا، العارض، بچپن میں شاید آپ پڑھتے ہو، عرضی پیش کرنا، تو وہ پیش کیے جائیں گے علی ربی کا، اوپر اپنے رب کے، صفاً، صف در صف، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، صفوں کی صورت میں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ہنگامہ برپا ہو اور لوگوں کا کوئی یعنی ایک ہجوم ہو اور ان کا کوئی یعنی کہ ریکارڈ نہ ہو، بلکہ صف در صف باقاعدہ صف بستہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے یہ دراصل سمجھایا بھی جا رہا نا کہ جیسے پیچھے آیا نا کہ ان میں سے کوئی بھی چھٹے گا نہیں، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، یعنی تم یہ سوچو کہ پہلے روز سے لے کر اب تک جتنی خلقت پیدا ہوئی ہے تو اس میں کہاں نظر آ سکوں گا، میں کہیں بھاگ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہی بتا دیا کہ زمین کے نشیب و فراز، یعنی جو فراز ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں، وہ بھی سارے ختم کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ دریاؤں کو تو بھر دیا جائے گا، یہی پہاڑوں کی مٹی سے بھر دیا جائے گا، زمین یعنی چاند اور سورج اور یہ سب تارے گہنا جائیں گے۔ تو اب زمین ایک کھلی پڑی بالکل ہموار ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس پر تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ اور پورے اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی کراؤڈ ہو نا، بے ہنگم قسم کا، تو اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور یعنی کہ ان کی تعداد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو وہ صفہ ایک صف کی صورت میں سامنے آئے ہیں، صف میں لائن میں کھڑے ہیں، کوئی اپنے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کے سب اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جب ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا نا، اس وقت بھی اس کو امیجن کیا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو،
اور میں اس میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں، مجھے اس بات کو دیکھنا ہے۔ لقد جئتمونا، البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، کما جیسا کہ خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرہ، پہلی دفعہ۔ اب یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تھا نا، اب تم دوبارہ ویسے ہی ہمارے پاس آ گئے ہو۔ اور وہ کیسے پیدا کیا گیا تھا؟ یعنی بے ختنہ پیدا کیے گئے تھے، بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے دنیا میں آئے تھے۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، اللن کے ہرگز نہیں، نجعلہ، ہم بنائیں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدن، کوئی وعدے کا وقت۔ یعنی تم یہ سمجھتے تھے، تم یہ گمان کیے بیٹھے تھے، تمہارا یہ زوم تھا، کیونکہ عمل ایسا نہیں تھا نا، تم یہ سمجھتے تھے کہ تم یہاں پر پہنچو گے نہیں، قیامت میں اس دن تمہاری حاضری نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ مقرر نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم وہاں پر پہنچو گے۔ جس طرح پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے، صحیح سالم پیدا ہوئے تھے، بالکل برہنہ تھے، اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیے جاؤ گے۔ تو اسی میں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی۔ یہ بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر میں آئی ہے۔ تو اس وقت آخرت کے منکروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کرتے رہے تھے، کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ تم اپنی اس وعدہ گاہ کو نہیں پہنچو گے، لیکن اب تم صف در صف ہمارے سامنے حاضر ہو۔ تو دراصل عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس آخرت کے دن کی تیاری کر لے جس سے چھٹنا ممکن نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس کے بارے میں، جو فیہ، اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی، کیا ہو گیا، حاضل کتابی، اس کتاب کو، لا یغادر، نہیں چھوڑا اس نے، صغیرتن، کوئی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن، اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو، الا احصاها، مگر اس نے گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، یعنی گن گن کر اس نے اپنے ریکارڈ میں لے لیا۔ ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، حاضرن، حاضر، ولا یظلم، اور نہ ظلم کرے گا ربک، تیرا رب، احدن، کسی پر بھی۔ تو اب قیامت کے دن کا یہ احوال ہے کہ پھر جب تم وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اکٹھے کیے جاؤ گے تو تم دیکھو گے، تو کتاب رکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے، اعمال نامے لے آئے جائیں گے، اور یہ کتاب کہاں پر رکھ دی جائے گی؟ یعنی سامنے ہوگی، لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، دائیں ہاتھ والوں کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والوں کے ہاتھ میں، وہاں پر یہ کتاب دے دی جائے گی۔ تو پھر فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس بارے میں، جو فیہ، اس کتاب میں ہے، اور وہ کہیں گے، ہائے افسوس، کیا ہے اس کتاب کو، یعنی وہ پھر اس دن ریگریٹ کریں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ چھوڑا، مگر اس کو شمار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور صغیرہ سے مراد کوئی بھی چھوٹا گناہ، جیسے آنکھ سے اشارہ جو ہوتا ہے نا اس میں، یعنی کہ بے حیائی فحاشی کے لیے، اور زنا مطلب کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ابن عباس کی ایک اس میں آتا ہے، وہ مفسر القرآن ہے، ترجمان القرآن میں آیا ہے کہ چھوٹے گناہ یا گناہ کو دیکھ کر مسکرانا صغیرہ بات ہے، اور ہنسنا کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی آپ اور یہ دیکھیں کہ جو ایمان کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے نا، اتنا ہی ہم نعوذ باللہ، جب ہمارے اندر اللہ کی قدرت اور عظمت اور اس کی معرفت نہیں ہوتی نا، تو ہم اللہ کے حق میں یا لوگوں کے حق میں کیے ہوئے گناہ کو چھوٹا لینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ گناہ جو پہلے سلف صالحین پر یا پہلے دور کے لوگوں پر بھاری پڑتے تھے، وہ اب اس کو لوگ چھوٹا گناہ شمار کرتے ہیں، اور ایسے جیسے ناک پر پڑی مکھی ہے جس کو وہ اڑا دیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ مت بھولے کہ یہی چھوٹے گناہ وہاں پر اللہ کے حضور بہت بڑے ہو جائیں گے، یعنی مل کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب مفہوم اس کا حدیث لمبی ہے کہ سفر پر تھے صحابہ، اور ان کے پاس شاید ایندھن نہیں تھا جلانے کے لیے، تو کھانا پکانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سب کو فرمایا کہ کوئی نہ کوئی تنکے، جو بھی، یعنی ایک جنگل کا بیابان کا ہی تو سما ہوتا ہے پہلے جو صورتحال تھی، تو کوئی بھی تنکا، کوئی پتا وغیرہ لے آؤ۔ تو سارے صحابہ نکل گئے،
اور تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا. یعنی آپ بھی دیکھیں نا کہ جب خزاں کا موسم ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں اور آپ سب مل کر ڈھونڈیں تو بہت سارے پتے اور اس طرح کے جو ان سے تنکے وغیرہ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں. تو جب وہ لے کر آئے اور اس کو آگ لگائی تو اس سے پورے لشکر کا کھانا پک گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو سمجھایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلیم کا انداز دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح سے تمہارے چھوٹے گناہ ہیں جو کہ وہاں پر یعنی بڑے ہو کر اس طرح آگ کا وہ بن سکتے ہیں. نعوذ باللہ ڈھیر جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کناتیں ہوں گی جو مجرم کو گھیر لیں گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ چھوٹے گناہ جن کو کرتے ہوئے انسان گھبراتا نہیں ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اتنا زیادہ ہو جائیں گے کہ آگ کا پورا ایک خیمہ بن کر اس کو گھیر لیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہم اللہ کی قدرت اور عظمت کو جانیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بڑے بادشاہ کے خلاف کوئی جرم کرنا تو زیادہ کبھی عمل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کسی راہ چلتے کو کسی راہ چلتے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دیں تو ایک اور چیز ہے, لیکن کسی بڑے عہدے والے شخص کے ساتھ یہی جب آپ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اور بڑا عمل بن جاتا ہے نا. تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے حق میں تو تھوڑی سی بھی زیادتی اور اس کے حکم سے تھوڑا سا بھی جو ہم نعوذ باللہ ہٹتے ہیں یا اگر ہم گناہ نہیں بھی کرتے تو ہم اپنا وقت ہی جو کہ قیمتی ہے اور اس کو ہم نے لگانا ہے باقیات و صالحات میں, اس کو ہم بلا وجہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلا وجہ کی بحثوں میں یا دوسروں کے ٹو لگا کر بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا. تو نعوذ باللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس میں ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ جو چیزیں ہیں یہ چغلی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. تو چغلی بھی کیا ہے کہ ایک طرف کی بات اٹھا کر یعنی وہ جو آتا ہے نا ابو لہب کی بیوی کے لیے حمالۃ الحطب, وہ بھی تو یہ آگ کا اس کو اٹھانے والی تھی نا. تو بالکل اسی طرح جو انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے گھروں میں پھوٹ ڈلوانے پہ پڑا ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے, ادھر کی آگ ادھر لگاتا ہے, ادھر کی آگ ادھر لگاتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ آگ اسے ہی گھیرنے والی ہے قیامت والے دن. اور کوئی بھی بات اللہ کے ہاں چھپے گی نہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ تک کوئی چغلی کی بات لے کر آتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو بات سچی بھی نہیں, تو اس کا سورس کیا ہے, سورس نہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا اور آپ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, وہاں پر سب کچھ آ جائے گا. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کوئی وہاں پر اللہ کی نظر سے چھپ گیا, یہاں پر فرمایا کہ اینڈ پہ جو آ رہا ہے کہ ولا یظلم ربک احد, اور رب ان کا ذرا ظلم نہیں کرے گا. یعنی کوئی جو عمل ہے وہ بھی چھپا نہیں رہ جائے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے نا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. دنیا میں تو انسان اپنے کسی گناہ کو چھپا سکتا ہے, اور یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہوگی تو لوگ اس کو بالکل بھی ورتھ نہیں کرتے ہیں. جیسے آپ کا دین کا ہی سیکھنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوں, مخالفتیں ہوں, لیکن اللہ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا. جتنا آپ نے عمل کیا ہوگا آپ اس کو سامنے پائیں گے, اس کے مطابق آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اسی طرح گناہوں کے معاملے میں بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کے گناہ اٹھا کر کسی دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے. پھر فرمایا اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس رکوع کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربهم
ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس کے کانا تھا وہ من الجنی جنوں میں سے ففسقا تو اس نے نافرمانی کی ان امر ربہ اپنے رب کے حکم سے افتتخذونہ تو پھر کیا بھلا بناتے ہو تم اس کو وذریتہ اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو اولیاء دوست من دونی مجھے چھوڑ کر وہم لکم حالانکہ وہ ہیں تمہارے لیے عدو دشمن بئسا کتنا برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلہ. تو اب اس رکوع سے آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کا آدم علیہ السلام اور ساتھ میں شیطان نے جو کیا وہاں وہ قصہ بیان ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو تو یعنی وہ واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور ابلیس کیا تھا وہ جنوں میں سے تھا. وہ تھا تو جنوں میں سے لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں یعنی مقرب ہو گیا تھا اور فرشتوں میں ہی رہنا شروع ہو گیا تھا. یعنی مقرب ان دا سینس کہ وہ فرشتوں کے ساتھ انہی کے گروہ میں ہوتا تھا. تو جو حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا یہ حکم دراصل اس کے لیے بھی تھا لیکن اس نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں ایک طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ میری مخلوق جس نے میرے حکم سے ہی انکار کر دیا تھا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو. ٹھیک ہے حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں. وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت کا یا اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے تو ایسے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائی ہیں ان کا تعلق خواہ اوامر سے ہو یا نواہی سے صرف جنوں اور انسانوں سے ہی متعلق ہیں. ٹھیک ہے تو ابلیس جنوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا اختیار وہ بھی رکھتا تھا. ٹھیک ہے جیسے آتا ہے نا سورہ الرحمن میں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان تو وہ جو الثقلان ہے نا دو بوجھ ہیں وہ جن اور انسان ہیں. ٹھیک ہے ان دونوں کا ہی حساب ہونا ہے کیونکہ ان دونوں کو ہی اختیار کی آزادی دی گئی ہے. تو اب ابلیس نے اس دن کیا کیا کہ اپنے اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے انکار کی وجہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس کا تکبر اور فخر و غرور تھا. ٹھیک ہے اب یہاں پر رک کر ذرا ہم سوچیں کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے نا اس کو ہم نے ماننا ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عورت نماز روزہ کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اس کو خوش کرتی ہے تو وہ جنت اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. لیکن بہت دفعہ عورتیں اپنے خامندوں کے جائز حکم کو بھی کیوں نہیں مانتی ہیں. ٹھیک ہے میں جائز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے یہ نہیں کہ خامد کی اطاعت کو ہم اللہ کی اطاعت سے اوپر لے جائیں. بہت سے ایسے احکامات ہم ان کے نہیں مانتی ہیں. اب میں ہم کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ رحم کرے مجھ پر بھی کہ انا اور تکبر کی وجہ سے نا یا سرکشی اور ہٹ درمی ہوتی ہے ہمارے اندر اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم نے اس پر بھی فوکس کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو انسان کیوں نہیں حکم مانتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے وہی تکبر کی وجہ سے. تو ابلیس نے بھی وہاں پر یہی کیا کہ اس کبر کی وجہ سے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا تھا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ واقعہ پہلے بھی کئی جگہ پر گزر چکا ہے. اب یہاں پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کا شان نزول وہی ہے کہ سرداران قریش بھی تکبر اور استکبار کی روش اختیار کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو تنگ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے صریح حکم کو نہیں مان رہے تھے. یعنی انہیں اللہ کا حکم تو نہیں نظر آ رہا تھا، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کیوں دے دی گئی، اور یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے سرداروں پر کیوں نہیں اتارا گیا، کسی ایک سردار پر اتر آتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، کیونکہ پیچھے حکم آیا تھا نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ مالی لحاظ سے اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہے بھی تو کیا حیثیت ہے اگر وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. تو بالکل اسی طرح مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر گردانتے تھے یا پھر ان کا ساحر اور کذاب کہہ کر انکار کرتے تھے. اسی طرح وہ مومنین جو غریب تھے لیکن ایمان لے آئے تھے، ان کو وہ کمتر اور حقیر گردانتے تھے. تو اللہ کے حکم سے انکار کر بیٹھے. انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ یہ حکم آیا کس کی طرف ہے. بالکل ابلیس کا بھی یہی حال تھا کہ اس نے بجائے یہ کہ یہ دیکھتا کہ حکم کون دے رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ مجھے کس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا، یہ اس سجدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ دراصل سجدہ تعظیمی تھا. ٹھیک ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ اس کے بارے میں بڑے شکوک میں ڈالتے ہیں کہ اس کو تو کہا ہی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ کیسے کرتا، وہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا. بھئی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ رخصتیں ہیں نا دین میں، اور کچھ ایسے شرعی حکم ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اور اس میں ہم بعض اوقات زمان اور مکان کی وجہ سے وہ مختلف ہو جاتے ہیں. مثلا حج پر جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر کو قصر کرتے ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع اور قصر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ مغرب کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو ہی اذان ہوتی ہے ہم نماز پڑھنے کی سوچتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حاجی وہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کو حکم ہے کہ اذان ہو تو وہاں سے چل پڑو، تو وہ چل پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز، حالانکہ عصر کے وقت وہ فارغ ہی ہے، بعد میں وہ صرف ذکر اذکار ہی کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے. اسی طرح یہ حجر اسود کو جو ہاتھ لگایا جاتا ہے، یا جو بھی، اب جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں نہ اس طرح کرتا. تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جہاں پر اللہ نے حکم دیا وہاں پر ہم وہ کام کریں گے. لیکن یہی کام اگر کوئی کہے کہ میں عام دنوں میں بھی ظہر اور عصر روزانہ ملا کے ہی پڑھوں اور اسی طرح مغرب عشاء بھی پڑھوں کیونکہ اس میں مجھے آسانی ہوتی ہے، نہیں. جو حکم جہاں کے لیے حکم کی بات ہے نا، دیکھنا تو یہ ہے کہ رب حکم کیا دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اس طرح سے لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بیٹے کو قربان کر دو. بھائی کیا بیٹے کو قربان کر دو؟ بیٹے کو کون قربان کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے نہیں یہ کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ کی طرف سے خواب دکھایا جا رہا ہے. اور بیٹے نے بھی کیا کہا کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو یہ چیز ہمیں کیوں یہ مثالیں بار بار سنائی جاتی ہیں، اور آگے جیسے حجۃ الوداع آ رہا ہے اور یہ واقعات ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، تو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا. حکم کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی مجھے، ہم اتنے حکیم اور دانا تو ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات العلیم اور حکیم ہے، وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا حکم ہمارے لیے بہترین ہے. بعض اوقات ہمیں کسی جگہ سے روک دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم تو اس کے لیے تیار تھے پوری طرح سے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے. بعض اوقات ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم اپنے دل پر جبر کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کام کو کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا تھا، وہ آسمانوں پر ہی کر دیا گیا، سبحان اللہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے، آپ زید بن حارثہ کو کہے جا رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھ. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہوتی ہے وہ ہمیں بعض اوقات اس حکم کو سنتے وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ آپ کر گزریں. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس حکم کی حکمتیں بھی بعض اوقات آپ کو پھر آگے نظر آ جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے کہ اس کو ماننے میں ہی میری بھلائی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب شیطان نے کیا کیا، اپنے لیے اس نے کیا خریدی؟ ہمیشہ کی آگ خرید لی. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کو یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس کا حال تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ،
اور تم من دونی، تم مجھے چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں دیتا ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، مربی ہے، اس کو تم بھول جاتے ہو اور اس شیطان کو اور اس کی اولادوں کو اپنے سرپرست بنا لیتے ہو۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عملاً طور پر تو شیطان کی پیروی نہیں کر رہے ہو، یعنی کہ ہم یہ، یعنی ہمیں یہ بات، ہمیں کوئی کہے نا کہ تم کیوں شیطان کی پیروی میں لگی ہوئی ہو، تو ہم نہیں مانتے۔ ویسے تو ہم اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، یہاں یہ کہ کوئی بھی شیطان کو اپنا سرپرست بنانے کو، ولی بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ولی گہرا دوست نا، جس کے پسند کے آپ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا، اور نہ ہم کہتے ہیں کہ ہم شیطان ہمارا ولی ہے، لیکن یہ ولی کس سینس میں ہے کہ ہم اس کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں، وہ جو وسوسے ہمیں ڈالتا ہے ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہے نا، وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ، اور اسی میں سب سے زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ چاہے دونوں فریقین کو بہت زیادہ صبر اور برداشت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ بیوی ہو یا شوہر ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی طرف سب سے زیادہ شیطان آتا ہے۔ تو یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بار بار متنبہ کیا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اسے ولی بنا رہے ہو۔ تو بالکل اسی طرح اب مومن کیا ہوتا ہے، ہر وقت چکنا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے۔ اگر خامد کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ بھی آتا ہے، کیا یہ ہر وقت مجھے کام کہتا رہتا ہے، میں ابھی تو اتنی تھکی ہوئی ہوں، اس کو ذرا میرا احساس نہیں ہوتا نا۔ ایسی یہ چیزیں عام ہماری نیچر میں ہیں، فطرت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح کبھی اگر لڑائی ہو جائے، وہ اگر باہر سے تھکا ہارا آیا ہے اور اس نے کوئی بات کر دی ہے، تو اس وقت بھی آپ کا امتحان ہے۔ اب آپ صبر اور برداشت اور حوصلے سے کام لیں، ٹھیک ہے۔ اب شیطان تو آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ تم بھی تو سارا دن کام میں لگی رہی ہو، یہ تم ہی رہ گئی ہو کہ تم اس کا غصہ برداشت کرو، اینڈ سو آن اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہم شیطان کی نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی وسوسہ وہ ڈالتا ہے تو ہم اس کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو، اور اپنے وقت کو ہم آخرت کی تیاری میں لگا دیں، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر سے دنیا کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ دنیا جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی سے اور نباتات سے دی ہے، ہم کیسے اس کے پیچھے اپنا مال لگاتے ہیں، بے شمار وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہی شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے۔ صرف یہ کہ دوسروں کی نظروں میں مجھے وقتی عزت حاصل ہو جائے کہ میں نے وہ فلاں فنکشن اتنا بڑا کیا تھا، میں نے فلاں دن بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری واہ واہ ہو جائے، لیکن اس کا پھر ہمیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ تو یہ وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ہمیں ڈالتا ہے، اور انسان اس میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو اس کی ذریت کا بتایا، تو ذریت سے مراد اس کی دونوں طرح کی اولاد ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نہ تو تم بازار میں پہلے جانے والے ہو، نہ ہی آخری نکلنے والے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں نا، بازار سے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تھوڑے وقت جتنا تمہیں ضرورت ہے نا، اتنے کے مطابق جاؤ، اور جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اس کی رنگینی میں نہ کھو جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شیطان ایسی جگہ ہے جہاں پر بازار ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان اپنے انڈے بچے دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کیا ہیں؟ اس کی ذریت ہے، جو بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس کی اولاد یہاں پر حقیقی اور مجازی دونوں ہو سکتی ہے۔ مجازی تو یہی جو، حقیقی تو یہی جو میں نے بتائی، اور مجازی مطلب جو اس کے چیلے چانٹے ہیں، وہ جو آتا ہے نا، من الجنت والناس، کہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہی وہ بنا لیتا ہے، اور اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور پھر ان سے اپنے مطلب کے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ شیطان اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے آئے، بلکہ وہ آپ کے کسی خیر خواہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کا خامند ہو سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح مختلف طرح کے، اور یہ جو ذریت کا لفظ یہاں پر آیا نا، اس کے بارے میں اسرائیلی روایات میں بہت کچھ ہے، جہاں سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور اسرائیلی روایات ہم کیوں لے لیں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے نا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے آپ بیان کر سکتے ہو، یعنی ان کی روایات سے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ وہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ضعیف اور موضوع نہ ہوں، اور آپ کے حلال حرام کے جو بیسک احکامات ہیں نا، ان سے نہ ٹکراتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذریت میں اور کچھ کے نام بھی آتے ہیں، جیسے ولحان ہے جو وضو اور نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، لاکین ہے، قفاف ہے، مرہ ہے، اسی لیے اس کی کنیت ابو مرہ بھی آتی ہے۔
اور اسی طرح بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھانے والا کھانے کو کہتا ہے، وہ ایک شیطان ہے، اور وہ بازاروں میں لوگوں کے بیچ گھومتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے. بازاروں میں آپ دیکھیں کتنی لان تان اور بازاری زبان کہا جاتا ہے نا، کیونکہ بازاری زبان بہت ہی گندی زبان ہے، اور وہ شیطان وہاں پہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اس پہ اکساتا ہے. لڑائیاں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں بازار میں بعض اوقات. یعنی کہ میں نے اب یہاں پر کتنے سویلائز لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، لیکن ایک دفعہ میں نے ڈالراما پہ میں نے نا لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں بڑی یعنی کہ میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ خواتین لڑائی کر رہی تھیں آپس میں نا. اور اسی طرح مردے کے وارثوں کو منہ پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کو کہتا ہے، وہ بھی ایک الگ سے شیطان ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح گھر میں جو ساتھ داخل ہو جاتا ہے جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور وہ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے تعلق کے درمیان بھی شریک ہو جاتا ہے اگر میاں بیوی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے دعا نہ پڑھیں. دعاؤں کا ہتھیار جو ہے نا، وہ مومن دعائیں یعنی مومن کا ہتھیار ہیں، وہ اتنی ضروری ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اور جب اگر وہ تعلق میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس سے جو ذریت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ان پہ بھی اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر وقت اس شیطان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جیسے بھی میں نے بتایا کہ شوہر بیوی کے تعلقات میں پھوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ ابلیس، صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور یعنی اس کا دربار سا لگتا ہے وہاں پر، اور جو بھی دنیا میں اس نے اپنے چیلے چانٹے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کی ضروریت ہے، جو حقیقی یا مجازی ہو سکتی ہے، جو ہم نے ابھی ساری باتیں پڑھی، تو وہ اس کے پاس آتی ہیں اور اسے اپنی اپنی کارروائی پیش کرتی ہیں نا. جیسے ایک دربار لگا ہوا ہے اور وہاں پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور سارے وزراء عمرا بھی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنی باتیں اپنے کارنامے پیش کر رہے ہیں. تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ شیطان بیٹھا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو وہ اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ یہ شاباش، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے آج زیادہ پڑھانا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ باتیں ہیں، صرف اسی رکوع تک ہم اختتام کریں گے، کہ ہمیں ہر وقت باشعور چوکنے رہنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم بار بار شیطان کے وار کو بھولتے ہیں، اور حالانکہ یہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے نا. وہ سارے واقعات جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، آدم اور حوا کا قصہ اور شیطان کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو اپنے ذہن میں دہرائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے جو انسا نا وہ آگاہ کریں کہ یہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم جنت کی تیاری کریں اور جنت کی طرف جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جھوٹی اور بے اصل افواہیں پھیلانے پر بھی شیطان مقرر ہوتے ہیں. بعضوں جیسے ہمیں کیا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہ پہنچاؤ، لیکن آج کل یہی ہو رہا ہے نا. ان افواہوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گھروں میں پھوٹ پڑتی ہے، کتنے لوگ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، کس طرح سے جذبات میں تلاطم آتا ہے، کوئی بہت خوش ہو جاتا ہے، کوئی بیچارہ غمگین ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے پیچھے بھی اگر آپ سرچ کرنا شروع کریں، مثلاً اگر آپ کو کسی نے جھوٹی بات بھیجی ہے، آپ اس سے پوچھیں تمہیں کس نے بھیجی، وہ آگے سے پوچھے گا تمہیں کس نے بھیجی، فائنلی پتہ چلے گا کہ بیس تو اس کی کچھ بھی نہیں تھی. وہ جس نے پھیلائی اس کو تو خود علم نہیں تھا کہ میں نے یہ کہاں سے لے لی. یعنی ایک بے بنیاد بات کہاں سے کہاں، اور اب تو میڈیا کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. تو جو گلوبل ولیج بن گیا نا اب ساری دنیا، اس میں اور ہی یعنی، اور اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ قیامت والے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، آپ کا ایک پوسٹ آپ کو نہیں پتا دنیا کے دوسرے کنارے میں کیسے آگ لگا دے، یا آپ کی ایک پوسٹ آپ کو نہیں پتا دنیا کے کسی کنارے میں کس طرح سے بھلائیوں کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ والا سینیریو تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ بے بنیاد افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں. اس سے ہم کتنا ہی اپنا اصل وقت جو ہمیں اپنے کاموں پہ لگانا ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، آپ سے آپ کے شاکلہ کا امتحان ہے. جس انوائرمنٹ میں جس جگہ پر ہیں وہاں پر آپ نے دی بیسٹ احسن عمل کیا کیا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دنیا کے اس کونے میں کیا ہو رہا تھا، تم نے کیوں نہیں اس میں تبصرے کیے جا کے. یا تو اور بعض اوقات صرف انسان اس لیے کہ میں کچھ کر دوں جھوٹی بے بنیاد باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس کی نیت بھی بعض اوقات بری نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور اسی طرح شیطان کا ایک وار کیا ہوتا ہے کہ جذبات میں تلاطم برپا کرتا ہے. یعنی جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا، ہر جذباتی کیفیت میں معتدل رہیں. آپ بہت زیادہ خوش ہیں تو بھی ہمیں کیا کہا گیا کہ سجدہ کریں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، ٹھیک ہے. متکبر نہ ہو خوشی کی حالت میں بھی. اسی طرح اگر آپ سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے
تو غم کی حالت میں بھی غم نہ کریں، غم سے روکا گیا، یعنی کہ جیسے ہمیں اگر کوئی فوت بھی ہو جائے تو گریبان پیٹنے سے یا کپڑے پھاڑنے سے روکا گیا، یا جیسے گالیں پیٹتی ہیں عورتیں، ان کاموں سے منع کیا گیا، نعوذ باللہ، یہ جو ہے گناہ کے کام ہیں۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ وسوسے میں پڑھ کے ہم غم کی بھی جو سی ہیں نا انتہائی حدوں کو چھو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مایوسی سے بچنا ہے۔ مایوسی میں بھی بہت زیادہ، یعنی ٹھیک ہے بعض اوقات انسان کے اوپر تھوڑی سی حالت ایسی طاری ہوتی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ خود پر طاری نہ ہونے دیں۔ اسی طرح بعض اوقات غصہ بہت آ جاتا ہے، بعض اوقات ہم چاہے صحیح ہوتے ہیں، غیر شرعی بات پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس پر بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، اپنے جذبات کو متلاطم نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، اور الا یہ کہ غصہ نکالنے کا وقت ہو، جیسے جہاد کے میدان میں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بچوں کو بعض اوقات آپ کو غصے کے ساتھ چپ کرانا پڑتا ہے۔ تو مومن کیا ہے، باشعور ہے ہر وقت، نہ تو وہ بہت زیادہ خوشی کی حالت کو اپنے اوپر طاری کر کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ ہی وہ غمی کی حالت میں اتنا غمناک ہوتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا کفر کے کلمات بکنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیفیات ہے نا، یہ جذباتی کیفیات ہیں، جس کی وجہ سے جذباتی کیفیت میں شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم سے وہ کرواتا ہے جو اللہ کو نہیں محبوب ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جذبات میں معتدل رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی اب یہ پروف ہوا ہے کہ کسی بھی جذباتی کیفیت کی جو مدت ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتی، میرا خیال ہے 7 یا 8 منٹ ڈسکرائب کی گئی ہے، آپ بھی چیک کیجئے گا۔ تو لیکن ہم سے اتنا صبر نہیں ہوتا، یہ بالکل ایسے ہی نا روزہ کھلنے والا ہے اور آپ نے کھلنے سے پہلے ہی روزہ کھول دیا، تو صبر بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس وقت ہی جو ایک کیفیت ہے نا وہ ہے، جیسے الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ جب پہلی چوٹ پڑتی ہے نا اس وقت کا صبر مطلوب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پوری جذباتی کیفیت کا اظہار کر دیں اور پھر آپ کہیں اب مجھے صبر آ ہی گیا، ہوتا ہے نا ایسے، آپ کا کوئی نعوذ باللہ ہم میں سے یا کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جائے تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے فوراً نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے، اور ایک وہ بھی دعا ہے نا، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بمقدار فلتصبر ولتحتسب، یعنی کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھے بدلے کی امید رکھو۔ ایک یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح دعائیں پڑھنا شروع ہو جائیں، اور ایک یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ہم نے کفریہ کلمات کہنے ہیں سب کچھ کہہ دیں، اور اس کے بعد ہم کہیں جب کوئی کہیں بھی کوئی کام نہ بن پڑے، بالکل لاچار ہوں، تو ہم کہیں اب صبر آ ہی گیا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جذباتی کیفیت پر قابو پانا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس وقت شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے چھوڑ کر اس کو اولیاء بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اس بات کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، یعنی یہ کیسا برا بدل ہے جس کو یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے کے 2 مطالب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہی کہ یہ کیسا برا بدلہ ہے یا بدل ہے جسے یہ ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر شیطان کو، جس نے ان کو کچھ دیا بھی نہیں، الٹا ان کے لیے نقصان کا ہی باعث ہے، اس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اس کی کہے پر چلتے ہیں، مجھے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس دشمن کی روش اختیار کرو گے تو ظالموں کو تو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے، اور تم بھی ویسا ہی حاصل کرو گے، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور نہ زمین کی، ولا خلق انفسہم اور نہ ہی ان کے نفسوں کی پیدائش میں، وما کنتو اور نہیں ہوں میں متخذہ بنانے والا المضلین گمراہوں کو عضداً مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم اپنا ولی بنا رہے ہو، ان کو میں نے، یعنی یہ جو تمہارے، اور ولی کے علاوہ یہاں پر سارے جو بھی معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آسمان و زمین میں نے پیدا کیے تو میں نے تمہارے معبودوں کو نہ تو مشورے میں شریک کیا تھا اور نہ ہی یہ کوئی وہاں پر موجود تھے، یہ تو حاضر ہی نہیں تھے، اور ان کو تو بہت ہی مدت کے بعد پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو حاضر، ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، گواہ نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں ایسے گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، جو ہم نے آج سبق شروع کیا اور اس میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اسی کی ولایت ہے، تو تم کیسے یہ گمان کرتے ہو کہ یہ میرے شریک ہو گئے،
ٹھیک ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ بنانا بھی چاہتے کسی کو مددگار تو ان مدلین کو ہی بناتے. آزودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنا بازو یعنی جو مدد کرنے والا ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے چاہیے بھی تھا تو ایسے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے بلاتے. تو یہ یعنی انسان کی وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کس طرح ان باطل معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ ذرا عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ کے سامنے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف صریح برخلاف حکم دے رہے ہوتے ہیں. یعنی شیطانوں کو دیکھ لیں آپ اور جو بھی باطل معبودان ہیں کسی ایک حکم کو ہی لے لیں. یعنی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ عورتیں اپنا کپڑا لٹکا سکتی ہیں تو مرد لٹکائے پھرتے ہیں اور شرمگاہ کو ظاہر کرتے ہیں. اور دوسری طرف عورتوں کو کہا کہ کپڑا لٹکائیں اور وہ کپڑا اوپر چڑھائے پھرتی ہیں. ٹھیک ہے. مردوں کو کہا کہ کپڑا یعنی کہ پنڈلی تک چڑھائیں تو وہ نیچے گراتے ہیں اب حتیٰ کہ پیروں میں آ رہا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ وہ چل کیسے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح لڑکیوں کا کیا حال ہے کہ جتنی زیادہ ان کی شلوار چڑھ جائے وہ اتنا زیادہ اس میں فخر اور غرور اور اس کو کول محسوس کرتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر اسی حالت میں انسان نمازوں میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ذرا فکر نہیں ہوتی کہ نماز کے یعنی شرائط میں سے ہے کہ اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہو. تو ایسے گمراہ جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں انسان کیسے ان کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے شریک اور ان کو پھر اپنا ولی بنا لیتا ہے. جو وہ کہتے ہیں وہی ان کے پیچھے ہی جاتا ہے. یعنی ایسے بدبخت جو واضح طور پر گمراہی میں لے جانے والے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یعنی انسان تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے. وَيَوْمَ اور جس دن یقولو وہ کہے گا نادو پکارو شرکائی میرے شریکوں کو الذین وہ لوگ زعمتم جنہیں تم گمان کرتے تھے فدعوہم تو وہ پکاریں گے ان کو فلم یستجیبو تو وہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے لہم ان کے لیے وجالنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبکن موبک یعنی ہلاکت کی جگہ ہلاکت کا تباہی کا ایک گھڑا ان کے درمیان بن جائے گا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دن مشرکوں سے فرمائے گا کہ وہ معبود جنہیں تم دنیا میں پکارتے تھے اور انہیں میرا شریک سمجھتے تھے میرے اختیارات میں شامل کرتے تھے نعوذ باللہ انہیں تو پکارو تو صحیح لیکن وہ ان کے درمیان وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ان کے درمیان ہلاکت کا گھڑا بن جائے گا. یعنی مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک گہری خندق بن جائے گی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی. تو نہ تو عابد اپنے معبودوں سے کوئی تعلق قائم کر سکیں گے اور نہ ہی معبود اپنے پیروکاروں سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد اور معبود کے درمیان سخت عداوت یعنی دشمنی ڈال دی جائے گی. دنیا میں تو یہ جو عابدین ہیں ان کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں اور انہیں خدائی کا درجہ دے رکھا ہے لیکن اس دن یہ آپس میں خوب سخت ترین دشمن بن جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر اعلان تان کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہی ہم مبتلا عذاب ہوئے. اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا نا کہ ان کو دوگنا عذاب دیا جائے لیکن یہ اپنی ہی کرتوتوں اور اپنے ہی عقل شعور کو نہ سننے کی وجہ سے نہ عقل استعمال کرنے کی وجہ سے اس حال میں مبتلا ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ. تو یہ ہلاکت کا جو گھڑا ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور پھر وہاں پر جو ہے نا کہ خون اور پیپ وہ وہاں پر جو بہہ رہی ہوگی مجرموں کے جسموں سے وہ ان گھڑوں میں جمع ہو رہی ہوگی اور وہی وہ پینے کو دیے جائیں گے اور ایسا پانی دیے جائیں گے جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. گرم پانی ایسا پلائے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ہلاکت سے بچا لے ہمیں اور ہماری آنکھیں اسی دنیا میں کھول دیں. ورا المجرمون اور دیکھیں گے مجرم النارا آگ کو فظنوا تو وہ سمجھ لیں گے انہم کہ بے شک وہ مواقعوہا وہ اس میں گرنے والے ہیں. یعنی اب آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور انہیں لگے گا کہ اب وہ بس گرا دیے جانے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا اور وہ اس سے ٹلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی مصرفہ صرف یعنی ادھر ادھر ہونے کی یا اس سے چھپ جانے کی یا کہیں بھاگ کے جانے کی کوئی رستہ ان کو نہیں مل سکے گا. تو یعنی یہ کہ جو دنیا میں انسان سوچتا ہے نا کہ مجھے یہ میں اس کے پیچھے پڑا رہوں اس کی شفاعت مجھے بچا لے گی یا اس طرح کے انسان کے دماغ میں خیالات ہوتے ہیں نا تو اس کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ وہاں پر جب ڈالے جا رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ گرنے والے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی بھی لوٹنے کی جگہ اور بچنے کا راستہ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. انہی آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. آیت 50 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لیں. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.